بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان آج بھی قومی اسمبلی میں آئے ہیں۔ آج انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور خطاب میں من ون ایک ایک لفظ سن لیجئے۔ خطاب تو اب ریکارڈ پہ آ گیا ہے، آپ سن لیجئے ایک ایک لفظ وہی جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس کی گواہی دی ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب نے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب میں نے کہا تھا نا کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہوتی، ہماری کوئی وش نہیں ہوتی، جو گراؤنڈ پر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں آن گراؤنڈ، ان ڈیولپمنٹس کی بنیاد پہ ہم نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے، آپ تک بات پہنچانی ہوتی ہے۔ اس طرح سے نہیں، ہم یہ نہیں ہوتے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، وہ میرا ایک پرسنل رائے ہوگی، وہ کبھی آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو دوست جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں بہت ہی پرو ڈیموکریٹک ہوں، میں بہت ہی سویلین سپریمیسی کا قائل ہوں، لیکن جب ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچانی بہت ایک امانت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ تجزیہ بھی۔ کیا کہا ہے جناب؟ میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا، بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہے یوں سمجھ لیں۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے، نظریہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ وہ کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے یہ جو اس دن عشائیہ تھا کل پرسوں، اس عشائیے میں انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ کہیں نہیں جانے لگی، آج اسی کی نیگیشن کر دی ہے، آج اسی اپنے بیان کی تردید کر دی ہے۔ کیسے کی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے، نظریہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں انتہائی ادب سے پوچھوں گا کہ وزیر اعظم صاحب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نظریہ ہے کیا یا تھا کیا؟ ہم نے یہی سنا تھا نا کہ قرضہ نہیں لوں گا، اگر میں IMF کے پاس گیا یا قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا، بجلی مہنگی اگر ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے وزیر اعظم چور ہے، الیکٹیبلز نہیں لوں، مطلب اگر میں نے یہ گنوانا شروع کر دیا تو آئی تھنک کہ 20 منٹ تک کی ویڈیو اسی پہ چلی جائے گی۔ ان سب پہ آپ نے یو ٹرن لے لیا، یعنی کہ آپ یہ قوم کو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کیا آپ کا وہ نظریہ تھا جو آپ 22 سال تک جس کی پرچار کرتے رہے، یا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں آنے کے بعد 22 مہینوں میں جس طریقے سے آپ نے 2200 یو ٹرن لیے اور پچھلے سارے نظریے کو خود ہی ڈیمالش کر دیا، اس کا ملیا میٹ کر دیا سارے نظریے کا، اور پھر ایک نیا نظریہ دے دیا کہ وہ لیڈر تو ہوتا ہی وہی ہے جو یو ٹرن لے لے، عظیم لیڈر تو ہوتا ہی وہی ہے جو یو ٹرن لے لے، اور مثالیں بھی دیں کہ جناب ہٹلر نے یہ نہیں لیا، اور وہ آپ بتا دیں نا، آپ ایک خطاب کریں اور کہیں کہ جو میں 22 سال تک جدوجہد کرتا رہا، جو میں کہتا رہا وہ نظریہ نہیں تھا، نظریہ یہ ہے، یا یہ بتائیں کہ وہ نظریہ تھا اور مجھے نظریے پہ کمپرومائز کرنا پڑا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جناب انہوں نے آج خود کہہ دیا کہ کبھی نہیں کہا کہ گورنمنٹ نہیں جائے گی، کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی مضبوط ہے، ٹھیک، یعنی یہ جو زیڈ بھٹو صاحب کی یہ وہ ہے نا کال، اس کو ایک سہیل وڑائی صاحب نے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، آج کے کالم میں بھی یہی کہا کہ جناب انہوں نے کہ زیڈ بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کوٹ کیا کرسی مضبوط ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب میں نے یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ نہیں جانے والی۔ آپ سن لیجئے ان کا ذرا عشائیے سے خطاب بھی سن لیجئے۔ میں حیران تھا یہ سن کے، میں نے پورا خطاب سنا، ٹھیک، میں حیران تھا کہ اچانک سے کپتان کے لہجے میں اتنی عاجزی کیسے آ گئی۔ یعنی ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بندہ، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو رلاؤں گا، میں تمہیں مونچھوں سے پکڑوں گا، اور میں تمہیں کسی IG کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا۔ اب ایک طرف وہ بیانات اور ایک طرف یہ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور میں اپنی اپوزیشن کو ریسپیکٹ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ چیزیں پچھلے خطاب میں انہوں نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، انتہائی اپنی اپوزیشن کو ریسپیکٹ سے۔ ایک اور بات جو سب سے اہم بات انہوں نے آخر پہ کی، کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ -1 ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمیں NRO مل جائے، ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں، انتہائی، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جس کو ہم کچھ دنوں سے
آپ کے ساتھ پہنچا رہے ہیں وہی وزیر اعظم صاحب نے من و عن تسلیم کر لیا۔ آپ سن لیجئے جناب، خطاب پڑھا ہے، میں کوئی غلط بیانی تھوڑی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں -1 ہو جائے گا۔ یاد رکھو اگر -1 ہو بھی گیا تو جو آئندہ آنے والا ہوگا وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ -1 ہونے کا خدشہ موجود ہے، -1 ہونے لگا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا گئے ہیں قوم کو کہ جی جو -1 میں کہہ رہا تھا نا کہ اپوزیشن نے انکار کر دیا ہے کہ جی ہم تو اویلیبل نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا نا اپنی متعدد ویڈیوز میں کہ یا تو شاہ محمود قریشی صاحب کا نام چل رہا ہے، یا اسد عمر صاحب کا نام چل رہا ہے، یا سمرو صاحب کا چل رہا ہے، یا کسی اور کا 1-2 اور نام بھی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ چل رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ گیم چل رہی ہے۔ آج وہ خود ان کا یہ کہنا کہ اگر میں -1 ہو گیا تو جو آنے والا ہوگا وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آنے والا خود ہماری جماعت سے ہی ہے، یعنی ان ہاؤس چینج یہ وہی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب میں اس سے میں نے کچھ کنکلوژن نکالے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ یہ ساری کچھ تیاری کی مجھے بو آ رہی ہے، مجھے بو آ رہی ہے، اسمیل کر رہا ہوں کسی چیز کی تیاری کی۔ یہ مایوسی تو ہے ہی، کتنے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مایوسی تو ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن مایوسی کے ساتھ ساتھ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بھی تیاری ہے، مایوسی کے ساتھ ساتھ سیاسی شہید بننے کی بھی تیاری ہے۔ اگر بالفرض اگر الیکشن کی طرف بھی جانا پڑا، مثلا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان ہاؤس چینج ابھی آنے لگے، کیونکہ میں آپ کو ایک اور اندر کی بات بتاؤں، کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے جو قریبی رفقا ہیں ان سے یہ مشورے بھی شروع کر دیے کہ اگر ایسا کوئی سلسلہ آتا ہے تو مجھے اسمبلی جو ہے نا توڑ دینی چاہیے، تحلیل کر دینی چاہیے۔ اب یہ بہت ساری، ان کو کوئی کسی نے مشورہ دیا ہاں میں، کسی نے نہ میں، بھائی وہ آج بھی کر دیتے، کیونکہ اسمبلی اگر اپنے ٹرم کمپلیٹ کرنے سے پہلے توڑی جائے تو آئین پاکستان کے مطابق پھر 90 روز کے دوران جو ہے نا الیکشن ہوتے ہیں، اور اگر اپنے ٹرم کمپلیٹ کر کے توڑی جائے تو پھر 60 روز کے اندر اندر الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اب اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ان کو ایک بھنک پڑ جاتی ہے کہ جی ایسا کچھ ہونے لگا ہے، تو بعید تو نہیں ہے وہ جناب عوام کو ایک نیا لالی پاپ دینے کی تیاری میں ہو کہ دیکھیں جناب ہم تو یہ ایکشن کرنے لگے تھے، ہم تو مافیا کو پکڑنے لگے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف یہ سازش کر دی، اس وجہ سے میں نے اسمبلی توڑ دی، آپ مجھے نیا مینڈیٹ دیں۔ تک مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ تیاری نظر آ رہی ہے نا، ہم تو کرپشن کے خلاف، ہم تو ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو، ان سب کو پکڑنے لگے تھے۔ تو جو بات کہہ رہا تھا کیا من و عن وہی لفظ بلفظ نہیں ہوئی؟ وہ جو دوست کہتے ہیں نا جناب یہ آپ کی یہ خبر اور وہ خبر، انہی خبروں کی تو ساروں کی تصدیق کس نے کی؟ یہ میں نے پہلے کہا ہے، میری ویڈیوز موجود پڑی ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد کہا کہ جناب 5-6 مہینے دے دیے گئے ہیں، اور جناب یہ 5.5 مہینے 6 مہینے، اب وہ 5-6 مہینے۔ ہارون رشید صاحب نے تو نام تک بتا دیے کس کس کا نام چل رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ سہیل وڑائے صاحب نے آج ایک کالم لکھا، ظاہر یہ کالم پرائم منسٹر کی سپیچ سے پہلے چھپا ہے جنگ اخبار میں۔ ان کا کالم کا عنوان ہے قلعہ مضبوط ہے۔ اچھا اب یہ بڑا یہ ایک ٹپیکل ایک جو ہے نا پنجابی سرائکی محاورہ ہے قلعہ مضبوط کا۔ انہوں نے اس قلعہ مضبوط کا حوالہ دیا کہ جب نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس عدم اعتماد کی تحریک جب پھر وہ اس وقت جنرل ضیاء الحق تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب جناب گئے ادھر وہاں پنجاب کے لاہور کے دورے پہ، تو انہوں نے چونکہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہوئی تھی اپنا وزیر اعلیٰ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف صاحب کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، ان کا قلعہ مضبوط ہے۔ اس سے انہوں نے یہ سارا کالم چلایا قلعہ مضبوط ہے۔ وہ ظاہر ہے جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں بہت ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، تو وہ جو سمجھتے ہیں وہ انہوں نے سہیل وڑائے صاحب نے ساتھ یہ بھی اس کی ایکسپلین لمبا چوڑا لکھا لغت کے اعتبار سے بھی، اور باقی یہ لکھا کہ ساتھ یہ بھی ایک محاورہ بھی پنجابی کا۔ انہوں نے کہا کہ وہی بات ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں یعنی کہ کسی بھینسے کے بچڑے کے لیے کہ جناب قلعے دے زور تے ٹپدا پیا ہے، قلعے دے زور تے ٹپدا پیا۔ اچھا ہماری سرائکی میں یہ کہتے ہیں، میں آپ کو سرائکی والا بھی محاورہ سنا دوں، وہ کہتے ہیں کٹی قلعے دے زور تے کدی ہے،
یعنی کہ قلعہ مضبوط ہو تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ بھینسا زیادہ سرکش ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو انہوں نے جناب اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی مثال دی، سہیل وڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں کہ انہوں نے کہا تھا کرسی مضبوط ہے، انہوں نے بڑی کام کی باتیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ بھینسا اگر قلعہ مضبوط ہو اور بھینسا پھر بھی، ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پھر بھی اگر سرکش ہو تو پھر اس کو اڑیل اور غصے والے بھینسے کو نکیل ڈالی جاتی ہے، اور کسان سمجھتا ہے کہ نکیل کس طرح سے ڈالی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کسان اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اگر پھر بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہو تو پھر وہ اس دوسرے بھینسے کا دوسرا متبادل بھینسا بھی لا کے کھڑا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کنکلوژن ایک طرح سے دیا ہے سہیل وڑائی صاحب نے کہ قلعے والے نے ایک طرف رسی یعنی کہ ڈھیلی چھوڑ دی ہے، آپ سمجھ لیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک طرف رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور دوسری طرف جناب اس نے کہا سرکش بچھڑے کا متبادل بھی تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ جب کالم لکھا گیا اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو من و ان ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کچھ عرصے سے ایک ایک لفظ اس کا ثابت ہو رہا ہے۔ اب ذرا آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ سنیے، اس سپیچ کے آخری 10 منٹ بہت غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد جناب جب انہوں نے اپنی جماعت کی طرف کہہ کے اس طرف منہ کر کے کہ یوں کر کے ہاتھ گھما کے کہا کہ جناب فکر نہیں کریں -1 اگر ہو بھی گیا جو آئندہ آنے والا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن تو بینچز خالی تھے نا، وہ تو واک آؤٹ کر گئے تھے آج، انہوں نے تو پرائم منسٹر کی سپیچ نہیں سنی، انہوں نے کہا یوں ہاتھ گھما کے کہا کہ جو آئندہ آنے والا ہوگا۔ اٹ مینز کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے لہجے میں اتنی انکساری ہے، ہوتا کیا ہے یہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔